کلپ نمبر 857۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 49 سے لے کر 52 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون۔ ترجمہ، وہ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ الذین یخشون ربهم بالغیب، اور وہ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، پرہیزگار لوگوں کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کے عذاب کا مشاہدہ نہیں کیا، اور وہ قیامت کے دن ہونے والے عذاب، حساب، سوال اور اس کی دیگر ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں، اور اسی خوف کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچتے ہیں۔ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی فضیلت۔ وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کی فضیلت سے متعلق قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ ترجمہ، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آتا ہے، ان سے فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری عزت و جلال اور مخلوق پر میری بلندی کی قسم، نہ تو میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع کروں گا اور نہ ان کے لیے 2 امن جمع کروں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا اسے میں قیامت کے دن امن دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا اسے میں قیامت کے دن خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے، دنیا میں ہمیں اپنا خوف نصیب کرے اور آخرت میں خوف سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ ترجمہ، اور یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ برکت والا ذکر ہے، یعنی جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، اسی طرح ہم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت والا ذکر قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ اس کے منافع کثیر اور اس میں بہت وسیع علوم ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ اور جب یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح ہم نے تورات نازل فرمائی اسی طرح قرآن مجید بھی نازل فرمایا، تو اے اہل مکہ، کیا یہ سب جاننے کے باوجود تم قرآن مجید کے ہماری طرف سے نازل ہونے کا انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دے دی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں سے یہاں دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ بے شک ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ابتدائی عمر میں بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کی نیک راہ عطا کر دی تھی، اور ہم ان کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ ہدایت و نبوت کے اہل ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، یعنی وہ وقت یاد کریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، درندوں، پرندوں اور انسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو اور ان کی عبادت میں مشغول ہو؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.